یہ قرآن کی سورت پڑھنے سے اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سورت تمہیں اللہ کی پناہ میں لے لیتی ہے۔ یہ سورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ سورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور مقدس سورت ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس صورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے، جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہوں یا نظر بند ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس صورت کو صبح اور شام کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ صورت بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات یہ صورت پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس صورت کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ صورت تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس صورت پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ پیاری صورت یہ ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو بہت ہی زیادہ بابرکت اور اثر والی صورت ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے اور ساتھ ہی نورانی ڈھال بھی ہے اور جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ صورت پڑھنے والا کبھی بھی اچانک موت یا مصیبت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کو کبھی بھی کسی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ صورت پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ پیارے ناظرین، یہ صورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اپنی غیب سے مدد شامل کر دے گا اور اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص کرم ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، بے شک وہ اللہ کے ناموں کا ذکر ہو، بے شک وہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کا ذکر ہو، اگر ہم پورے یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی صورت کو دل سے خوش خضو ہو کر ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے اور آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں۔
پیارے ناظرین، دنیا کی زندگی بے شک فانی ہے اور اس کی فتنہ انگیز جو لمحے ہیں انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ خاص ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس نے قرآن پاک جیسی ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں کی ایک ایک آیت میں شفا ہے، ہر حرف میں ہمارے لیے رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر کبھی بھی اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے جو اس پر آنی ہوتی ہیں۔ یہ صورت اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اس سے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ صورت اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر آیت کے ہر حرف کی اگر ہم تعریف کرنے لگ جائیں تو اگر دنیا کے تمام درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تو قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی، کسی بھی لفظ کی ہم تعریف کو مکمل نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اندر اتنی رحمت والی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک یہ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی ہے، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی ہے اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ یہ قرآن پاک کی پیاری صورت ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کی ایک بار تلاوت بھی ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ہم امہات المؤمنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اس سفر کے دوران ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئی، جبکہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے ارشاد فرمایا، صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم ان کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہود النسل تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہی ذی الحجہ کے دوران پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا، نہ صرف ان سے بات کی بلکہ ان کی ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذی الحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں، بلکہ
انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان سمیٹ لیا اور الگ ہو گئے۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہوئی کہ دل غم سے بوجھل تھا۔ شاید کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب اور کا دامن حیات تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہودیہ نسل تھی، مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی ایک نازیبا بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر تانا دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے، اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے ہوئے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائیں۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امان کا پیغام دیا۔
لیکن سفیان نے کہا کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب وہ بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے، اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور وہ دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کو کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حسن اسلوب کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دشمن کو زیر ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو ان کے حلم، ان کی شفقت، ان کے وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے کہ یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہے گا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت، دل جوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھلاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، ان کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میں تو میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا ہے کہ نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت
جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علمدار بنیں گے۔ یہ وہ رحمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کی بجائے دعا نکلی۔ اور آپ دیکھ لو کہ طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، اذانیں گونجتی تھیں، اور آج بھی مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنی اب بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئیں اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہی فتح لاتی ہے۔ یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں بھی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں خشوع خضوع، سخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے، اس کی کوئی بھی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس سورت میں ایک روحانی حصار ہے اور ایک نورانی ڈھال ہے۔ جو بندے کو گناہ ہو، جو بندے کے غلطیاں ہوں، خطائیں ہوں یا جنات ہوں، جادو ہوں یا نظر بد ہو، اچانک موت کا آنا، اچانک کسی تکلیف کا آنا، پریشانی کا آنا ہو، جب بندہ یقین کے ساتھ قرآن کی سورت کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس سورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات یہ سورت زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم سے دور کر دی جاتی ہیں۔ یہ سورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے اور ان کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن ڈھیر ہو جاتا ہے اور دل کا خوف اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو، قرآن کی سورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار نظر آتی ہے۔ اس سورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں لے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ سورت تیری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس کا یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب سے میں نے یہ سنا کبھی بھی میں نے یہ ترک نہ کیا۔
ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور اسے یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ ایک روحانی حصار بھی ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو، قرآن مجید کی اس پیاری سورت کو صبح اور شام اپنا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے ایک بہت بڑا حصار بھی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اسے پڑھنے کا پورا طریقہ بتا دوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ایک مرتبہ بھیجنے سے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور تعوذ پڑھنے کے بعد تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی آپ طاق اعداد میں پڑھیں گے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ 1 مرتبہ آپ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور سورت ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ طاق اعداد میں پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ سورت جسے 1/3 قرآن بھی کہا گیا، یعنی سورۃ الاخلاص، آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی جب آپ شروع کریں گے تو آپ تسمیہ ضرور پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، اس کو پڑھنے سے آپ پر جتنے بھی خبیث اثرات ہیں، جو بھی آپ پر خوف کی علامت ہے یا کسی بھی چیز کا آپ کو ڈر ہے یا کچھ بھی آپ کے اوپر
اوپر مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دور فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی یہ پیاری صورتیں آپ کو سب کچھ عطا فرمانے والی ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر سورۃ ملک کو دیکھا جائے تو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ دنیا کی مشکلوں سے بچانے کے ساتھ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔